المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعين من غير رؤية خالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات ولا خلق والصلاة والسلام والإكرام على نبي وخازن المغفرة وقائد البركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين رجسا طهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آج ہمارا سلسلہ گفتگو تیسری منزل میں داخل قرآن اور قرآن سے مجالس انشاءاللہ جاری صاحبان مودت و معرفت طور پر اس میں ضرور شریک رہیں گے. قرآن تنہا نہیں ہے اور کوئی کتاب بھی اللہ نے تنہا، اور کسی بھی صورت میں اور کسی بھی عہد میں اللہ کا قانون، اللہ کا آئین بدلتا الہی وحیات کو نہیں سمجھ سکتا، وہ الہی لہجوں کو نہیں سمجھ سکتا، وہ الہی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا. اگر ہر انسان اس قابل ہوتا کہ الہی مفہوم کو سمجھ سکتا ہوتا تو پھر ہر پیدا ہونے والا انسان ہی نبی ہوتا. ہر کسی کو نبی نہیں بنایا، ہر کسی کو صاحب کتاب نہیں بنایا، ہر کسی کو صاحب شریعت نہیں بنایا. کھرب ہا کھرب کی آبادی اس وقت گزر چکی ہے اور مسلسل گزر رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آج تک کھرب ہا کھرب انسان آ چکا ہے، اور ان کھرب ہا کھرب انسانوں میں بہت بڑے بڑے انسان بھی آئے اور چلے گئے، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، جنہوں نے فلسفی ہونے کے دعوے کیے، جنہوں نے علم بیان کا ماہر ہونے کے دعوے کیے، علم کلام کا ماہر ہونے کے دعوے کیے، جنہوں نے بڑے بڑے شاعر ہونے کے دعوے کیے، جنہوں نے فصاحتوں کے دعوے کیے، جنہوں نے بلاغتوں کے دعوے کیے،
جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ گردنوایا، جنہوں نے اپنے شجرے پہچنوائے، جنہوں نے حکمرانی کی، جنہوں نے دوسرے لوگوں پر حکمرانی کی، جنہوں نے دوسرے لوگوں کو غلام بنایا، جنہوں نے پورے شہروں پر قبضہ کر لیا، جنہوں نے پورے ملکوں پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آ گئے کہ جنہوں نے اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کی خدائی پر قبضہ کر لیا، اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس کے باوجود اللہ نے خرب ہا خرب کی اس آبادی میں اگر بات کی تو کل 1,24,000 نفوس سے بات، خربوں کی آبادی میں کل 1,24,000 کو اس قابل جانا کہ اللہ ان سے بات کرے۔ اللہ ہر کسی کو اس قابل نہیں جانتا کہ ان سے گفتگو کرے، اس لیے کہ اللہ کا لہجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ کا کلام ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہونے کو تو انسان سب ہی ہے، اور ہونے کو انسان اپنے کو اشرف بھی کہتا ہے، اپنے کو افضل بھی کہتا ہے، اس کو بڑا زام ہے، انسان اپنے زام ناقص میں اپنے کو اشرف و افضل قرار دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ انسان کو خلق کیا ہے تو کہا کہ ہم نے بڑی اشرف اور افضل مخلوق خلق کر دی ہے، تو اس انسان کی خلقت پر اللہ نے فخر کیا ہے، تو انسان اشرف و افضل ہے۔ اب انسان کا یہ زام سمجھ لیجئے یا یہ یقین سمجھ لیجئے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم تسلیم بھی کر دیتے ہیں تاکہ انسان کی تسلیت ہو جائے، انسان کی تقویت ہو جائے، اور کوئی انسان ناراض نہ ہو جائے کہ نہیں ہم اس سے مراد نہیں ہے۔ تو اب میرے عزیزو، انسان میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، اور چونکہ قرآن اور عصر حاضر ہمارا موضوع ہے تو قرآن ہی سے ہم پوچھتے چلتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے اور اللہ نے انسان بھیجے ہیں، تو یہ انسان ہے کیا اور اس انسان کی فضیلت کیا ہے، انسان کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ نے سورہ مبارکہ کے حق میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا کی ہے، کرامت عطا کی ہے، ہم نے اسے خشکی اور تری میں چلنا سکھایا ہے، وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاکیزہ رزق بھی دیا ہے۔ اور پھر جو آیت آئی اس پر انسان فخر کرنے لگا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جن مخلوقات کو ہم نے افضلیت دی، ہر افضل مخلوق پر انسان کو فضیلت دی، ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے جتنی بھی افضل مخلوق خلق کی ہے ہر افضل پر انسان کو افضل قرار دیا ہے، اور پھر پہلے ہی کہہ چکا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بھی دی ہے، اور ہر تفضیل والی مخلوق پر اس کو افضلیت دی ہے۔ تو انسان سمجھا کہ میں اشرف ہوں، میں افضل ہوں، میں سب سے اعلیٰ، میں سب سے برتر۔ تو اب میرے عزیزو، اب یہی قرآن جو سورہ کہف میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے انسانوں کو افضلیت دی ہے، ہم نے انسانوں کو اشرف بنایا ہے، ہم نے انسان کو کرامت عطا کی ہے، اسی قرآن نے کہا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے، اب قرآن کہہ رہا، اور قرآن جب کہے تو اس کے مطلب ہے کہ کسی بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اللہ اب قرآن میں انسانوں کی تقسیم اور تخصیص بیان کر رہا ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس قلب تو ہیں مگر یہ اسے استعمال نہیں کرتے۔ اب انسان میں تفریق شروع ہو گئی، انسان میں تقسیم شروع ہو گئی، انسان میں فرق شروع ہو گیا۔ کہنے کو تو سبھی انسان ہیں، لیکن کیا یہ انسان نہیں ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس قلب تو ہیں لیکن یہ اس سے سوچتے نہیں ہیں؟ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، جو انسان بڑا فخر کرتا ہے اس انسان کے بارے میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جانوروں کی طرح اور ان سے بھی بدتر، بل ہم اضل، یہ تو ان سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، اور یہ غافلیت میں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب غافل ہیں۔ تو اب اگر انسان کہہ رہا ہے کہ میں افضل و اشرف ہوں تو یہ کون سا انسان ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اور انسان میں بھی درجے ہیں،
یہ قرآن ہے، قرآن، اور قرآن سے بات ہو رہی ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان اور انسان میں بھی درجے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کے پاس قلب ہے مگر سوچتے نہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کچھ کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نے فیصلہ دے دیا، اللہ کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی صرف آیت یہیں پہ نہیں رکی کہ یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ کہا ان سے بھی بدتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جانوروں میں، اس کا مطلب ہے کہ جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جو سوچتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ یہی سے بات ہے، بل ہم اضل، یعنی یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اختصاص جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب ہر انسان برابر نہیں ہے، انسان میں فرق ہے، انسان اور انسان میں بھی اللہ نے درجہ بندی رکھ دی ہے۔ تو اب پوری کائنات کی افضل ترین مخلوق میں انسان افضل، اور انسانوں میں کون افضل؟ اب دیکھنا یہ ہے نا، اور ہم قرآن سے پوچھیں گے۔ ہم اس وقت حدیث کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم اس وقت کسی استدلال سے بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت آیات سے بات کر رہے ہیں، اور آیات ہی کے ذریعے سے باتیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات ہم نے خلق کی ہیں، ان تمام مخلوقات سے افضل انسان۔ اب انسانوں میں کون سا انسان افضل؟ کون سا انسان افضل؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ بتا، انسانوں کی درجہ بندی ہے تو انسانوں میں افضل کون ہے؟ انسانوں میں افضل کون ہے؟ تو سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس وقت تک نہ مرنا، لا تموتن، اس وقت تک نہ مرنا وانتم مسلمون، جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ یعنی ہر مخلوق سے انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل۔ یہ نا، یہ درجہ بندی قرآن کی ہے، یہ درجہ بندی قرآن کی، وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مسلمان ہو کے مرنا، اس وقت تک دنیا نہ چھوڑنا جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کہہ دو۔ تو اب تمام مخلوقات میں جب انسان افضل ہوا تو انسان اگڑنے لگا کہ میں افضل۔ اللہ نے کہا نہیں، ہر انسان برابر نہیں ہے، انسانوں میں مسلمان افضل۔ تو جب مسلمان افضل ہو گئے تو مسلمان اگڑنے لگا کہ میں سب سے افضل۔ مسلمان اکڑنے لگا کہ میں سب سے افضل، جیسے ہی مسلمان اکڑا کہ میں سب سے افضل، تو ایک بار اللہ نے کہا مسلمان بھی برابر نہیں، اس لیے کہ قد افلح المؤمنون، انسان برابر نہیں۔ جب مسلمان اکڑا تو اللہ نے کہا ہر مسلمان برابر نہیں، اس لیے کہ یہ نہیں کہا کہ قد افلح المسلمون، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، مسلمانوں میں وہ افضل نہیں۔ روکی میں نے بات، اور مجھے آیت یاد آ گئی، تو اب آیت پڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ سورہ حجرات کی آیت، پڑھا لکھا مجمع میرے ساتھ میں بیٹھا ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے میرے نبی، یہ عرب سے، دیہات سے کچھ لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، یہ کہو کہ تم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں۔ یہیں سے میرے عزیزو قرآن ہے، قرآن، اور میں نے اسی لیے کہا کہ میں اس وقت حدیث کا سہارا نہیں لے رہا، حدیث آگے آئے گی، اس لیے کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل ہے، قرآن اہل بیت کے بغیر نامکمل ہے، قرآن سنت رسول خدا کے بغیر نامکمل ہے۔ لیکن اب باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا یہ دعویٰ قبول نہیں کر رہا، اس لیے کہ تم لے کے آئے ہو اسلام اور کہہ رہے ہو کہ ایمان۔ یعنی اللہ نے اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ ہاں یہ اسلام تو لے کے آئے، تو کہہ دیجئے نبی ان سے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، ایمان بھی تمہارے قلب داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اب میرے عزیزو کیا مسئلہ تھا اور کیا پریشانی تھی اور کیا دشواری تھی نعوذ باللہ قدرت کو کہ اگر ان کے ایمان کا دعویٰ قبول کر لیتا؟ کیا مسئلہ تھا قدرت؟ ان کے ایمان کا دعویٰ قبول کر لیتی قدرت تو کیا مسئلہ تھا؟ اللہ نے کہا نہیں، ایسے ہی ہم ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہو کے آ رہا ہے
اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مومن ہوں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ مسلم کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ میں مومن ہوں، صاحب اسلام کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کے حوالے ابھی جا کے جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ ابھی سورہ مبارکہ حجرات کی آیتیں کھولیں اور ترجمہ پڑھیں، اسی وقت ترجمہ پڑھ لیں۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے۔ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا نا، عرض کیا کہ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے اگر ان کے دعویٰ ایمان کو قبول کر لیں؟ اللہ کہے گا نہیں، ہم دعویٰ اسلام کو دعویٰ ایمان میں داخل نہیں کرتے، ہم اسلام کو ایمان سے نہیں جوڑتے، ہم اسلام کو ایمان سے نہیں جوڑتے۔ یہیں سے ایک ڈفرینشیشن قائم ہو جاتی ہے، ڈفرینشیشن قائم ہو جاتی ہے۔ ڈفرینشیٹ کر دیا اللہ نے، اسلام و ایمان میں اللہ نے ڈویژن قائم کر دیا۔ اللہ نے کہا اسلام اور ایمان اور۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام و ایمان ایک ہی چیز ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جائے گا؟ قرآن کی یہ آیت کہاں جائے گی کہ جہاں آنے والا مسلمان ہے اور کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم مومن نہیں، تم مسلمان۔ تو جب اسلام و ایمان ایک ہی چیز ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے دعوے ایمان کو، دعوے اسلام کو دعوے ایمان میں داخل نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اسلام تو لے کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان لائے، وہ لا رہا ہے اسلام اور کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا۔ تو اب اسلام کس وقت انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسلام لے آئے؟ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ مسلم کہلاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا جائز ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ معاشرت، اس کے ساتھ ایک دم تعلقات بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پاک ہو گیا، وہ نجاست سے دور ہو گیا، وہ طہارت کی طرف آ گیا۔ تو آپ کہا کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دینا۔ اب وہ جو آ رہا ہے، ذرا منظر نامہ تصور کریں کہ وہ جو آ رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر آ رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اب آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے نبی، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لیا۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے سے تو انسان مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دل دے، یہ لا الہ الا اللہ زبان کی چیز ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ زبان کی تصدیق دل کرے۔ اسی لیے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، تو کہا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس وقت قبول ہوگا جب اس کلمے کی گواہی دل بھی دے، دل بھی دے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت گواہی توحید و گواہی رسالت زبان سے دے رہے ہیں، دل سے نہیں دے رہے، اس لیے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، آیت آج بھی جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہر دور میں ایسے رہیں گے جو زبانی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے لیکن دل گواہی نہیں دے گا۔ اب دیکھیے اس دور میں اتنی بڑی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ آج سے 6 یا 7 برس پہلے پاکستان ہی کے ایک صوبے اور اس کے شہر کوئٹہ میں ایک جاسوس پکڑا گیا ہمارے پڑوسی ملک کا، اس کے پاسپورٹ پر نام لکھا ہوا تھا، مسلمان نام تھا اس کا، مبارک نام اس کا لکھا ہوا تھا، اور ایسے میں وہ کئی عرصے وہاں زندگی گزارتا رہا تھا، وہ دشمن ملک کا ایجنٹ اور وہ مسلمان نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، اور نام اس کا مسلمانوں والا لکھا ہوا اور مذہب کے خانے میں لکھا ہوا اسلام ہے نا، نیشنلٹی کے خانے میں پاکستانی۔ وہ جس محلے میں رہ رہا تھا ہر محلہ ہر پڑوسی اس کو مسلمان سمجھ رہا تھا، اگر اس لیے کہ پہلے دن شک ہو جاتا تو پہلے دن رپورٹ ہو جاتی۔ وہ 15-20 برس اس علاقے میں رہتا رہا، اس کا پڑوسی بھی اسے مسلمان سمجھتا رہا۔ کیوں بھائی اسے مسلمان کیوں سمجھتا رہا؟
کہا بھائی بالکل اس کا جو شکل و صورت ہے وہ ہے ہی ہمارے پاکستان جیسے مسلمانوں کی جیسی ہے. پھر اس کے بعد کیسے یقین آیا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ اگر پاکستانیوں جیسی شکل ہے تو مسلمان ہوگا؟ کہا نہیں بھائی ہم نے اسے محلے کی مسجد میں بھی جاتا ہوا دیکھا. اچھا تو کیا مسجد میں جانے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے؟ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ مسلمان اتنے دنوں سے آپ کے برابر میں پڑوس میں رہتا رہا؟ نہیں بھائی ہم نے اسے نماز پڑھتے دیکھا. اس کے صرف نماز ہی پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا؟ کہا نہیں بھائی ہم نے اسے رمضان کے روزے بھی رکھتے ہوئے دیکھا, ہم نے اسے سحری میں بھی دیکھا, افطار میں بھی دیکھا. تو کیا صرف یہی؟ کہا نہیں بھائی ہم نے اسے تبلیغ بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے اسے جہادی کیفیت میں بھی دیکھا ہے, ہم نے اسے زکات دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ہم نے اسے رمضان کی شبوں میں بڑے بڑے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو ہم نے جانا کہ یہ مسلمان ہے, ہم نے جانا کہ یہ مسلمان ہے. اتنے برسوں سے لوگ اس دشمن ملک کے جاسوس کو مسلمان سمجھتے رہے, تو کیا وہ مسلمان تھا؟ نہیں, لوگوں نے کلمہ بھی سنا تھا اس سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا. بہت عرصے بعد کسی نے مخبری کی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. یعنی جملہ دے رہا ہوں, یعنی 15-20 برس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی زبان پر تھا, دل میں نہیں تھا. اتنے برس یہ کلمہ توحید اور رسالت اس کی زبان پر تھا اور دل گواہی نہیں دے رہا تھا, یعنی دل سے وہ توحید اور رسالت کو مانتا نہیں تھا. اب یہی تو اللہ کہہ رہا تھا. اگر اس وقت اللہ ان کی گواہی قبول کر لیتا تو آج آپ کو اس جاسوس کی گواہی بھی قبول کرنا پڑتا. اللہ نے ان عرب بدوؤں کی گواہی کو قبول نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کلمہ توحید و رسالت دل سے ادا کیا جائے. تو کب دل گواہی دے گا؟ اس وقت دل گواہی دے گا کہ یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ تو صحیح کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ تو صحیح کہہ رہا ہے. کس وقت دل گواہی دے گا؟ تو اب یہ بات رسول اللہ ہی سے پوچھی جائے, رسالت معاذ سے پوچھی جائے. ہر عالم اہل سنت نے بھی لکھا, ہر عالم اہل تشیع نے بھی لکھا کہ یہ ہماری کوئی گڑھی ہوئی روایت نہیں ہے, یہ کوئی وضع شدہ روایت نہیں ہے, موضوع روایت نہیں ہے, موضوع روایت نہیں ہے, موضوع روایت ہے. یہ وضع شدہ نہیں ہے, یہ موضوع روایت ہے, بالکل صحیح روایت ہے. کہ اب پیغمبر, اور یہ پیغمبر پر واجب تھا کہ پیغمبر بتائیں کہ دل کیسے گواہی دیتا, کس وقت زبانی گواہی کو دل کی گواہی تسلیم کیا جائے. تو پیغمبر نے کہیں چھپ کے نہیں کہا تھا, پیغمبر نے اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں کہا تھا اور اپنے بھائی علی کو مخاطب کر کے کہا تھا, یا علی تم سے وہی محبت رکھے گا جو طاہر النسب ہوگا, طاہر النسب ہوگا, یعنی علی کی محبت دل میں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ دل سے کہہ رہا ہے, محمد رسول اللہ دل سے کہہ رہا ہے, اور یہ ایمان کی کیفیت آ جاتی ہے. تو میں نے اسی لیے کہا کہ ہر انسان برابر نہیں, ہر انسان میں مسلمان افضل اور ہر مسلمان برابر نہیں. مسلمانوں میں مومن افضل, مسلمانوں میں مومن افضل. قد افلح المومنون, مسلمانوں میں مومن افضل. تو کہا بھائی اے مومنوں تم بھی فخر و غرور کی منزل پہ نہ آ جانا. یا اللہ کیا سارے مومن برابر, کیا سارے مومن برابر؟ اللہ نے کہا سارے مومن برابر نہیں, اس لیے کہ انہی مومنوں میں ہم نے چنا ہے 1,24,000 کا. انہی مومنوں میں ہم نے 1,24,000 کو چنا ہے. دیکھیے اگر نبوت تقسیم ہوتی ہے تو ایمان والوں میں, ایمان والوں میں, انہی مومنوں میں ہم نے 1,24,000 کو چنا. تو ہر مخلوق سے انسان افضل, انسانوں سے مسلمان افضل, مسلمانوں میں مومن افضل, مومنوں میں انبیاء افضل, مومنوں میں انبیاء افضل. تو کیا ہر نبی برابر ہے؟ کیا ہر نبی برابر ہے؟ قرآن سی بات ہو رہی ہے اور کہیں نہیں جا رہے. قرآن نے کہا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض, ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. جب ہر نبی برابر نہیں تو ہر مسلم کیسے برابر ہو جائے؟ جب ہر نبی ایک دوسرے جیسا نہیں تو مسلمان کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نبی جیسا اور نبی مجھ جیسا؟ ہر نبی ایک دوسرے جیسا نہیں. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض, ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی انبیاء مومنوں سے افضل, تمام مخلوقات سے انسان افضل.
انسانوں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، مومنوں میں انبیاء افضل، اور ہر نبی برابر نہیں، نبیوں میں درجہ بندی۔ تو نبیوں میں کون افضل؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں میں رسول افضل، نبیوں میں رسول افضل۔ 1,24,000 انبیاء برابر نہیں، ان میں افضلیت 313 کو، 313 کو افضلیت اللہ نے دے دی، اور کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہا کہ فضیلت بھی ہم نے دی ہے، ہم نے انسانوں سے نہیں کہا کہ چن لینا اپنے درمیان میں سے کوئی رسول، ہم نے فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ تو اب کہہ دیا اللہ نے درجہ بندی کر دی کہ تمام مخلوقات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، مومنوں میں انبیاء افضل، انبیاء میں رسول افضل، رسول افضل، جن کے پاس اللہ نے رسالت دے دی، جن کو اللہ نے یہ اذن دے دیا کہ بتا دو کہ تم نبی ہو۔ تو کیا ہر رسول برابر؟ یہ نا درجہ بندی آگے بڑھ رہی ہے، درجہ بندی آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں، ہم بالکل مقام اکمال کی طرف جا رہے ہیں، مقام کمال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب انبیاء برابر نہیں، انبیاء میں رسول افضل، تو کیا ہر رسول برابر؟ رسول 313 ہے، کیا ہر رسول برابر؟ تو کہہ دیا رسول نے، خود رسول نے کہا کہ ہر رسول برابر نہیں، ان 313 میں 5 اولو العزم افضل، 5 اولو العزم افضل، یعنی انبیاء سے رسول افضل، اور رسولوں میں اولو العزم افضل۔ اور اولو العزم کون ہے؟ 5 جن پر شریعتیں اللہ نے نازل کر دی کہ جن کی شریعت چل رہی ہے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور مصطفیٰ، کہا یہ 5 اولو العزم کہ جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور اولو العزم بھی ہیں۔ تو کیا یہ 5 برابر؟ کیا یہ 5 برابر؟ قرآن سے پوچھو نا، کیا یہ 5 برابر؟ کیا نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور مصطفیٰ برابر؟ تو قرآن کہتا ہے، کیا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ جہاں ہم نے تفصیل سے عرض کر دیا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، تمہیں یاد ہے ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ کیا وعدہ لیا؟ کہ تمہارے درمیان ایک نبی آئے گا، تمہارے درمیان ایک نبی آئے گا، اور جب وہ نبی آ جائے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، اس کی مدد کرنا۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، بس تمہارے پاس ایک رسول آئے گا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا اس کی تصدیق کرے گا، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اے آدم تمہارے پاس علم ہے، وہ اس علم کی تصدیق کرے گا۔ اے نوح تمہارے پاس نجابت ہے، وہ تمہاری نجابت کی تصدیق کرے گا۔ اے ابراہیم تمہارے پاس خلت ہے، وہ تمہاری خلت کی تصدیق کرے گا۔ اے موسیٰ تمہارے پاس ہیبت ہے، کلیمی ہے، وہ تمہاری ہیبت و کلیمی کی تصدیق کرے گا۔ اے عیسیٰ تم ہماری روح ہو، وہ تمہارے روح اللہ ہونے کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ہم سے وعدہ کرو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم سب اس کی مدد کرو۔ کس سے کہا؟ ہر نبی سے کہا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی سے میثاق لیا، وعدہ لیا کہ ایک نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا جس نبی پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا اور تمہیں اس نبی کی نصرت کرنی پڑے گی۔ ہم نے سارے انبیاء سے کہا کہ تم اقرار کرتے ہو؟ اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقرارنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی شاہد تم بھی شاہد، ہم بھی گواہ تم بھی گواہ، اس پر گواہ ہے نا کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا کہ تم نبی آخر پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ آدم مصطفیٰ پر ایمان لانا، مدد کرنا، نوح مصطفیٰ پر ایمان لانا، مدد کرنا، ابراہیم مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اے موسیٰ مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اے عیسیٰ مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اے یعقوب مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اے یوسف مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اے ہود مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اے صالح مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اے ایوب مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اے اسماعیل مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اے اسحاق مصطفیٰ پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔
ہر نبی سے کہا مصطفیٰ پر ایمان لانا مدد کرنا، ایمان لانا مدد کرنا۔ آدم نے کہا ایمان لاؤں گا مدد کروں گا، نوح نے کہا ایمان لاؤں گا مدد کروں گا، ابراہیم نے کہا ایمان لاؤں گا مدد کروں گا، موسیٰ نے کہا ایمان لاؤں گا مدد کروں گا، عیسیٰ نے کہا ایمان لاؤں گا مدد کروں گا۔ ہر نبی نے کہا ہاں میں ایمان لاؤں گا مصطفیٰ پر اور مدد کروں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کون سا ایسا نبی ہے جس نے مصطفیٰ کی مدد کی ہو؟ جبکہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم مصطفیٰ پر ایمان میں لائیں گے مدد بھی کریں گے۔ اور انبیاء کا وعدہ کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہوتا، انبیاء کا وعدہ پورا ہو کے رہتا، اور انبیاء کو نبوت ملی ہی اس وعدے پر ہے، اس وعدے کی ایفا پر نبوت ملی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کس نبی نے مصطفیٰ کی مدد کی؟ میں ایمان لانے کی بات نہیں کر رہا ابھی، اس لیے کہ کسی نبی کو نبوت اس وقت تک ملی ہی نہیں جب تک وہ عالم نبوت و روحانیت میں مصطفیٰ پر ایمان نہ لا چکا ہو۔ اب ہم بات کر رہے ہیں مدد کی، اور بات کس وقت کی ہو رہی ہے؟ جب وہ تم میں آ جائے۔ ثم جاءکم رسول، ہاں تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، اور جب آئے گا تو تمہیں اس پر ایمان بھی لانا مدد بھی کرنا۔ اب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس نے مصطفیٰ کی مدد کی ہو۔ اے آدم آپ نے مدد کیوں نہیں کی؟ اے نوح آپ نے مدد کیوں نہیں کی؟ اے ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ آپ نے مصطفیٰ کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہ پلٹ کے کہیں گے کہ مصطفیٰ ہمارے عہد میں آتے تو ہم مدد کرتے۔ سب کہیں گے کہ اللہ نے کہا کہ جب وہ آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا اس کی مدد بھی کرنا۔ آدم کہیں گے میں انتظار کرتا رہا، میرے دور میں وہ آئے نہیں۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب کہیں گے ہم انتظار کرتے رہے، ہمارے دور میں وہ آئے نہیں۔ جب وہ آتے تو ہم ان کی نصرت بھی کرتے اور ان پر ایمان بھی لاتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب اقرار کر چکے تھے کہ ہم مدد بھی کریں گے، ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے، لیکن چلے گئے، نہ ایمان لانے کی کیفیت آئی نہ مدد کرنے کی کیفیت آئی۔ واہ واہ۔ اور اللہ کہہ چکا تھا کہ جو بھی اس وعدے سے پھرے گا اولئک هم الفاسقون، اللہ کہہ چکا ہے اسی قرآن کی آیت میں آگے، بالکل آخری آیت ہے اس کی، آخری ٹکڑا ہے کہ اولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں شمار کیا جائے گا جس نے یہ کام نہ کیا، جس نے مصطفیٰ پر ایمان نہ لایا اور جس نے مصطفیٰ کی نصرت نہ کی وہ فاسقوں میں شمار کیا جائے گا، جو وعدہ توڑ دے وہ فاسقوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو آدم سے عیسیٰ تک ہم نے پوچھ لیا، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب نے کہا ہمارے دور میں نہیں آئے، ہم انتظار کرتے رہے، ہم خبر دیتے رہے کہ وہ آنے والا، ہم خبر دیتے رہے کہ وہ آنے والا، ہم خبر دیتے رہے کہ وہ آنے والا، ہمارے دور میں نہیں آیا تو ہم کیسے ایمان لاتے اور کیسے نصرت کرتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ انبیاء کا وعدہ اپنی جگہ رکا ہوا ہے، انبیاء کی نبوتیں اپنی جگہ رکی ہوئی ہیں، انبیاء کا وعدہ، انبیاء کی نبوتیں اپنی جگہ رکی ہوئی ہیں۔ اور آدم سے کہہ دیا آدم اگر تم نے ایمان نہ لائے اور نصرت نہ کی تو تم نبی نہیں۔ نوح اگر تم ایمان نہ لائے اور نصرت نہ کی تو تم نبی نہیں۔ ابراہیم اگر تم مصطفیٰ پر ایمان نہ لائے اور نصرت نہ کی تو تم نبی نہیں۔ اے موسیٰ اگر تم مصطفیٰ پر ایمان نہ لائے اور ان کی نصرت نہ کی تو تم بھی نبی نہیں، پر ایمان نہ لائے اور نصرت نہ کی تو تم بھی نبی نہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا حبیر میں اعلان ولایت نہ کیا، کچھ نہ کیا۔ ہم کہ اے آدم آپ ہوں گے نبی اللہ، اے آدم آپ ہوں گے نبی اللہ، اے نوح آپ ہوں گے نبی اللہ، اے ابراہیم آپ ہوں گے خلیل اللہ، اے موسیٰ آپ ہوں گے کلیم اللہ، اے عیسیٰ آپ ہوں گے روح اللہ۔ لیکن یہ تمام صفات ایک طرف رہ جائیں گی اگر مصطفیٰ پر ایمان نہ لائے اور ان کی نصرت نہ کی۔ تو اب حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں ایمان بالمصطفیٰ اور نصرت بالمصطفیٰ پر، مصطفیٰ پر ایمان پر اور مصطفیٰ کی نصرت پر۔ تو اب کیسے پتہ چلے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے وعدہ پورا کیا؟ اس لیے کہ وعدہ پورا نہ ہو تو نبوتیں گئیں،
نبوتیں گئی. تو اب سلام ہو ذات ختمی مرتبہ پر، سلام ہو خاتم الانبیاء پر، سلام ہو محبوب خدا پر، سلام ہو مقصد تکمیل کائنات پر، سلام ہو جد حسنین پر، سلام ہو پدر زہرا پر، کہ انبیاء کی نبوتوں کو بچا لیا یہ کہہ کے کہ اگر کوئی آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، اگر کوئی آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو ان کی نزاوت میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، اور موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے، یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہے، ایوب کو ان کے صبر میں دیکھنا چاہے، تو وہ دیکھے علی ابن ابی طالب کے بارے. سلام ہو مصطفیٰ پر کہ جنہوں نے تمام انبیاء کی صفات کا مجموعہ ذات علی کو قرار دیا. کہا کہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، ہود، صالح، اسماعیل، اسحاق، سب کی صفات مجتمع ہے علی ابن ابی طالب. رسول کی حدیث ہے، رسول کی حدیث ہے. کہا کہ جو انبیاء کی صفات کو دیکھنا چاہے وہ چاہیے کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھے، وہ چاہیے کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھے، وہ چاہیے کہ علی کے رخ کی طرف نگاہ کرے. تو آؤ چلو علی کو دیکھیں. رسول نے کہا علی کو دیکھو، آؤ اب علی کو دیکھیں، بس علی کو دیکھتے رہنا. اب ہر نبی کی نبوت عمل علی پر رکی ہوئی ہے. اگر علی مصطفیٰ کی نصرت کرے اس کا مطلب ہے آدم نے بھی کی، نوح نے بھی کی، ابراہیم نے بھی کی، موسیٰ عیسیٰ نے بھی کی. تو ہر نبی کا کار نبوت ذات علی ہے، اور علی کار آدم بھی انجام دے رہے ہیں، کار نوح، کار ابراہیم، کار موسیٰ، کار عیسیٰ انجام دے رہے ہیں. اور ہر نبی سے کہہ رہے ہیں پرواہ نہ کرنا علی ہے. ہر نبی سے کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہونا علی موجود ہے. اے آدم، علی آپ کی طرف سے نصرت کر رہا ہے. اے نوح، علی آپ کی طرف سے نصرت کر رہا ہے. اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، علی آپ کی طرف سے نصرت کر رہا ہے. تو ہر نبی کی نبوت کا محافظ ہے ذات علی ابن ابی طالب. محافظ ہے علی، محافظ ہے علی. تو کیوں نہ ہر نبی سلام کرے اپنے نبوتوں کے محافظ، کیوں نہ ہر نبی سلام کرے. تو اب میرے عزیزوں، یہ ہے تکمیل کا معیار، یہ ہے ترقی کا معیار کہ تمام مخلوقات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، مومنوں میں انبیاء افضل، انبیاء میں رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم افضل، اولو العزم میں خاتم النبیین افضل. تو کیا یہ تکمیل کا مرحلہ رک جائے گا ذات ختمی مرتبت پر؟ ذات ختمی مرتبت پر رک جائے گا تکمیل کا سلسلہ؟ کیا ترقی یہاں پر رک گئی؟ کیا قیامت تک نہیں جانا عالم انسانیت کو کہ انسانوں میں مسلمان، مسلمانوں میں مومن، مومنوں میں انبیاء، انبیاء میں رسول، رسول میں اولو العزم، اولو العزم میں خاتم النبیین؟ تو کیا خاتم النبیین پہ ترقی کا سلسلہ رک گیا کہ اب یہ درجہ ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے؟ رک جاتا، رک جاتا اگر نبی جاتے جاتے علی کو کہا بلند کر کے لگا. نبی نے بتایا میں جب تک ہوں سب سے افضل میں، اور میرے جانے کے بعد افضلیت رکے گی نہیں. اب یہ افضلیت میرے پرتوں میں جائے گی، میرے پرتوں میں جائے گی. تو اب جہاں جہاں ولایت علی جا رہی ہے وہاں افضلیت مصطفیٰ جا رہی ہے، وہاں افضلیت مصطفیٰ جا رہی ہے. یہ ولایت علی نہیں ہے، یہ افضلیت مصطفیٰ کا اعلان ہے. تو اب ضروری ہے کہ رسول کا خلیفہ اتنا بلند ہو کہ اس کی بلندی سے رسول بلند ہو. کہ وہ بلندی قائم رہ جائے، جو بلندی ہے مصطفیٰ، وہ بلندی قائم رہ جائے، قائم رہ جائے. تو دیکھیے اس بلندی کو مصطفیٰ نے نہیں، پہلے اللہ نے قائم کیا. ختم ہو گئی بات، اپنے آخری مراحل میں تقریر داخل ہو رہی ہے اور کل سے یہیں سے بات کا آغاز ہو جائے گا کہ وہ بلندی اللہ نے بلندی قائم کی ہے. جب اللہ رتبے دے تو پھر بندوں سے نہیں لڑا جاتا.
تو بندوں سے نہیں لڑتے. آپ سے بہتر تو شیطان تھا. شیطان آدم سے نہیں لڑا, اللہ سے لڑ رہا تھا. اللہ سے لڑنے لگا کہ بھائی حالانکہ بہتر نہیں ہے, شیطان سے زیادہ بدتر کوئی ہے ہی نہیں. کچھ ایسے کج فہم اور کٹ حجت لوگ ایسے سن رہے ہوتے ہیں نا جو جملے پکڑ لیتے ہیں. تو بھائی شیطان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہے. شیطان نے بڑی گستاخی کی ہے, بڑی گستاخی کی ہے, اس لیے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. لیکن وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ رتبہ آدم کو آدم نے خود نہیں دیا ہے. آدم کو رتبہ اللہ نے دیا, اس لیے وہ اللہ سے گستاخی کے لہجے میں بات کرنے لگا. اللہ سے لڑ رہا تھا. توجہ ہے نا آپ کی, سمجھ رہا ہے کہ رتبہ اللہ دے رہا. تو آج بھی اگر رتبہ محمد و آل محمد کو اللہ نے دیا ہے اور ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں, رتبے ہم نے نہیں دیے. رتبہ جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے. یہ حدیث کا مصرع ہے نا, رتبہ جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے, وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. اللہ رتبہ دیتا ہے, اللہ رتبہ اللہ نے دیا. ہم تو صرف اس رتبہ جو اللہ نے دیا ہے اس کا بیان کر رہے ہیں. ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے محمد کو رتبہ دیا, تو دنیا ہمارے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہے. ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ نے رتبہ دیا ہے, تو بن جاؤ شیطان. اللہ سے نعوذ باللہ لڑو. اور اللہ سے لڑنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ نے بتا دیا کہ میں یہ نہیں کرتا کہ اسے آگ کے گرز ماروں, میں یہ نہیں کرتا اس کو قتل کر دوں. میں کہتا ہوں قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے. قیامت تک لعنت برستی رہے. تو میرے عزیزو اللہ رتبہ دیتا, اللہ نے درجے بڑھائے, اللہ نے ترقی کی منزل پر قائم کیا ہے جسے بھی قائم کیا. اللہ نے آدم کو نبی بنایا, فرشتوں نے نہیں بنایا. اللہ نے نوح کو نبی بنایا, آدم نے نہیں بنایا. اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا, نوح نے نہیں بنایا. اللہ نے موسیٰ کو نبی بنایا, ابراہیم نے نہیں بنایا. اللہ نے عیسیٰ کو نبی بنایا, موسیٰ نے نہیں بنایا. اللہ نے مصطفیٰ کو نبی بنایا, اور کسی نے نہیں بنایا. اللہ نے مصطفیٰ کو رتبہ دیا ہے, اللہ نے بلندی عطا کی ہے. تو اب گفتگو اللہ سے کی جائے. کوئی بحث مباحثہ کرنا ہے تو کہیں ملاقات ہو جائے اللہ سے تو بحث مباحثہ کر لینا. تو اللہ نے کہہ دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے کہہ دیا تھا ملائکہ سے کہ آدم کے لیے سجدہ کرنا, آدم کی طرف سجدہ کرنا. سب سجدے میں گرے سوائے ابلیس. کان من الجن, وہ جنات میں سے تھا. وَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اور اس نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا. أَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي, کیا تم اس کو اور اس شیطان کے بیٹوں کو ولی بنا لو گے؟ کیا تم شیطان کو اور اس کے بیٹوں کو, شیطان کو اور اس کی ذریت کو, شیطان کو اور اس کی اولاد کو ولی بناؤ گے جبکہ میں ولی موجود ہوں؟ ان کو ولی بناؤ گے مجھے چھوڑ کے, من دونی, جب تک میں موجود ہوں. ان کو ولی مانو گے, ان کی ولایت کا اقرار کرو گے. کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو ولی مانو گے مجھے چھوڑ کر؟ اللہ کہہ رہا, اللہ کہہ رہا. اب اللہ کہتا ہے کہ سنو, یہ سب کے سب جو شیطان ہے اور اس کی اولاد, یہ سب کے سب تمہارے کھلے دشمن ہیں, سب تمہارے کھلے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا, اور ہم ایسے ہی ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. آپ سنیے گا آیت, ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. ہم نے شیطان کو اور اس کی اولاد کو, شیطان کو اور اس کی اولاد کو زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا, اور نہ ہی اپنی تخلیق کا گواہ بنایا, نہ انہیں خود اپنی تخلیق کا گواہ بنایا, اور نہ انہیں زمین و آسمان کی تخلیق کا گواہ بنایا. کسے؟ شیطان کو اور اس کی اولاد. اللہ کہتا ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. ہم نے زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ شیطان کو اور اس کی اولاد کو نہیں بنایا, اور نہ انہیں اپنی تخلیق کا گواہ بنایا. اب یہیں سے ایک فکر واضح ہو جاتی ہے, اور وہ فکر کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ
کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو ولی مانو؟ حالانکہ ہم نے نہ انہیں زمین کی خلقت کا گواہ بنایا، نہ آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا، نہ انسانوں کی خلقت کا گواہ بنایا. تو اللہ نے کہا ولی وہی ہوتا ہے کہ جو زمین کے خلقت کا بھی گواہ ہو، آسمان کی خلقت کا بھی گواہ ہو، اور جو خود اپنی تخلیق کا بھی گواہ ہو، اپنی تخلیق کا بھی گواہ ہو. تو اللہ نے ولایت کا معیار دے دیا اور ختم ہو رہی ہے، اور بالکل تخلیق آخر کا ہو گئے. اللہ نے ولی ہونے کا معیار دیا. دیکھیے لفظ ولی پر بڑی بحث ہو جاتی ہے کہ بھائی ولی ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو اس مسئلے کو حل کیا مولانا روم نے اپنی مثنوی میں. جب ولی پر بحث کی ہے تو 2 مصروں میں ولی کی تشریح کر دی اور ولی کی صفات بیان کر دی. کہا کہ بھائی دیکھو ولی کا ایک ہوتا ہے ظاہر اور ولی کا ایک باطن ہوتا ہے. ولی ظاہر میں بھی نظر آتا ہے اور ولی باطن میں بھی دکھائی دیتا ہے. اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اس کا ایک باطن ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ظاہر شرع پشے عارف بچک باطنش باشد محیط افت چک. کہا کہ ولی کا ظاہر میں تمہیں ولی ایسا دکھائی دے گا کہ اسے ذرا سا مچھر کہیں کاٹ لے تو ولی تڑپ جاتا. ظاہر اس کا یہ ہے کہ اگر مچھر بھی کبھی کاٹ لے تو اس تکلیف سے وہ رقص کرنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے. اور کہا اس کا باطن یہ ہوتا ہے کہ 7 آسمان اس کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں. باطنش باشد محیط افت چک. اس کا باطن 7 آسمانوں پر محیط ہوتا ہے. ظاہر میں وہ تمہیں دکھائی دے گا کہ اس کے زخم بھی لگ رہا ہے، اسے بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ فاقے سے بھی ہے، اسے جذبات کا احساس بھی ہو رہا ہے. تکلیف ہوتی ہے تو آنسو بھی بہ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے تو آنسو بھی بہتے ہیں. لیکن باطن میں یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان اس کی اجازت کے منتظر رہتے ہیں. سورج اس سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے. اور جو فرما رہے ہیں آپ، تو اب کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. ہم نے شیطان کو اور اس کی اولاد کو زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا، اس لیے وہ ولی نہیں ہو سکتے. شیطان اور اس کی اولاد ولی نہیں ہو سکتے. ولی وہی ہوگا جسے اللہ ولی بنا. ٹھیک ہے، بات یہاں طے ہو گئی. تو اب ہم سے نہ پوچھیے، نہ میرے گھر کے کسی مورخ سے پوچھیے، نہ میرے مکتب کے کسی عالم سے پوچھیے. چلیے صاحب تفسیر کشاف سے پوچھیے، علامہ زمخشری سے پوچھیے. چلیے علامہ فخر الدین رازی سے پوچھیے، علامہ فخر الدین رازی سے پوچھیے. چلیے علامہ سالبی سے پوچھیے. چلیے سلیمان قندوزی سے پوچھیے. چلیے ابن حجر مکی سے پوچھیے. چلیے ابن حجر اسقلانی سے پوچھیے. چلیے سب نے لکھا، اور میں ایک روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علامہ فخر الدین رازی نے ایک بار روایت لکھی، جلد 2 صفحہ 26، فخر الدین رازی کی تفسیر، اور وہاں سے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے اور یقیناً ایسا وقت ہے کہ پیغمبر بھی تشریف فرما ہے، اور ایسے میں علی نماز پڑھ رہا. علامہ فخر الدین رازی لکھ رہا ہے، علامہ فخر الدین رازی لکھ رہا ہے کہ علی نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے دروازے پر حوالے میں جتنے دے چکا ان حوالوں کو چیک کریں جو بھی لوگ سن رہے ہیں. اور ایک حوالہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک سائل آ گیا اور اس نے کہا بھوکا ہوں مجھے سیر کر دو، بے لباس نہیں لباس دے دو، کوئی ہے جو میری مدد کرے، زیادہ راہ مجھے دے دو. 3 مرتبہ اس نے آواز دی، کسی نے مدد نہ کی، کسی نے مدد نہ کی، کسی نے مدد نہ کی. ایک بار اس نے کہا اللہم اشہد انی سئلت فی مسجد رسول اللہ. پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیرے رسول کی مسجد میں کھڑے ہو کے تجھ سے سوال کر رہا تھا، تیرے رسول کی مسجد میں کھڑے ہو کے تجھ سے سوال کر رہا تھا اور کسی نے مجھے کچھ عطا نہ کیا، کسی نے کچھ عطا نہ کیا. تو فخر الدین رازی کہتے ہیں جیسے ہی فقیر نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تیرے رسول کی مسجد میں مانگ رہا تھا کسی نے عطا نہ کیا، تو اب تک 3 مرتبہ مانگا، اب تک نہ بولنے والا علی. فخر الدین رازی کہتے ہیں اسی وقت علی رکوع میں تھے اور علی نے اپنی انگشتری اپنی انگلی کو حرکت دی، اور وہ فقیر اتنا مزاج شناس اشارہ امامت تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ علی کچھ دینا چاہ رہے ہیں. آگے بڑھا، علی نے انگشتری حرکت دی، انگشتری نیچے گری، وہ انگشتری اٹھا کے چلا گیا.
اب فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ منظر رسول دیکھ رہے تھے. لیکن ذمہ داری سے جب لے کہہ رہا ہوں، جلد نمبر 2 سے جا کے پڑھیے گا. رسول یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ فقیر نے 3 مرتبہ کہا، کسی نے نہ دیا. جب وہ اللہ سے مخاطب ہوا، علی کا دریائے صحابت جوش میں آ گیا اور علی نے انگوٹھی اتار کے مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دی اور وہ سائل کو انگوٹھی لے کے چلا گیا. اب رسول یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور فخر الدین رازی، علامہ فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں کہ رسول یہ منظر دیکھ رہے تھے. جیسے یہ منظر دیکھا، ایک بار رسول نے ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگار، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری. اے میرے پروردگار، میرے بھائی موسیٰ نے سے دعا مانگی تھی کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی طاقت عطا کرے. پروردگار میرے لیے میرے بھائی علی کو، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے دے. تو پروردگار جیسے میرے بھائی موسیٰ نے دعا کی، تو پروردگار آج میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی. علی کے وزیر پروردگار جیسے میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے دے، آج میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے بھائی علی کو میرا وزیر قرار دے دے. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ابھی رسول کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کے کہا، اللہ کہہ رہا انما ولیکم اللہ ورسولہ. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے نبی، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. ایک ولی ہم خود ہیں، ایک ولی ہمارا رسول ہے، اور ایک وہ ہے ولی الذین نہیں، ایک نہیں، وہ جو نماز میں دوران رکوع زکات دیتے ہیں. اگر صرف یہ کہتے وہ جو نماز میں دوران رکوع زکات دیتا ہے تو ولایت علی پر رک جاتی، ولایت علی پر رک جاتی. لیکن ولایت تو علی کے اولاد میں آگے جانا ہے. کہ علی جیسے آتے چلے جائیں گے، زکات دیتے چلے جائیں گے، ولایت لیتے چلے جائیں گے، ولایت لیتے چلے جائیں گے. اگر کسی کو اعتراض ہے، میں نے تو حوالے دے دیے نا، میں نے حوالے دیے، سوائد محرقہ کا بھی حوالہ دے دیا، اور کفایت الطالب علامہ گنجی شافعی نے لکھا ہے اس روایت کو. کفایت الطالب بہت بڑی عظیم کتاب ہے عالم اسلام کی، انہوں نے بھی لکھا، تفسیر کشاف نے بھی لکھا، فخر الدین رازی نے لکھ دیا، سالوی نے بھی لکھ دیا، اور تمام نے لکھ دیا، اور میں نے حوالہ آپ کے حوالے کر دیا. لیکن ابھی بھی اگر کسی کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ. کون اللہ یا کون سا اللہ؟ پوچھا جائے نا، کون اللہ، کون سا اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ. کون اللہ ولی؟ سب کہیں گے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ والا اللہ. ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، بس وہی اللہ ولی. ٹھیک ہے، ہم خوش ہو گئے کہ آپ کو بتائے کہ وہ ولی اللہ جو ہے وہ کون ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول ہو اور اس کا رسول ولی ہے. کون رسول؟ رسول تو 313 ہیں. نہیں، آیت ہے نا بھائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. کون سا رسول؟ رسول تو 313 ہے. کیا نوح کو کہہ رہا؟ کیا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو کہہ رہا؟ کیا کسی صاحب شریعت نبی کو کہہ رہا ہے؟ کیا کسی 313 میں سے کسی کو کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ نام تو لیا نہیں، نام تو نہیں لیا نا کہ میرے بعد ولی جو ہے محمد ہے. نہیں، نام تو ہے ہی نہیں. اس کا رسول ولی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں محمد اللہ کا مقصود ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد میرا ولی ہے؟ آپ پلٹ کے یہی کہیں گے کہ آپ بالکل بے وقوفی باتیں کر رہے ہیں. اسی محمد نے بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں. تو جس محمد نے یہ بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں، اسی محمد نے بتایا کہ یہاں زکات دینے والے سے مراد علی ہے. اسی محمد نے بتایا کہ یہاں زکات دینے والے سے مراد علی. تو اصل میں ہے ہمارا ہدف ذات مصطفیٰ، ہمارا مرکز ذات مصطفیٰ. جو مصطفیٰ دے اسے لے لو، جسے روک دے اس سے رک جاؤ. تو مصطفیٰ نے جو ہمیں دیا ہم آج تک لیے ہوئے ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہیں.
اور مصطفیٰ نے جن سے ہمیں روکا ہم ان کے آج تک قریب نہیں گئے. مصطفیٰ نے ہمیں دیا علی، علی آج بھی ہمارے دل میں. مصطفیٰ نے ہمیں دیا حسن و حسین، آج بھی حسن و حسین ہمارے دل میں. اگر مصطفیٰ نے کچھ اور دیا ہوتا تو وہ بھی ہمارے دل میں ہوتے. بات یہ ہے کہ انہیں مصطفیٰ نے علی و حسین اور حسین انہیں بھی دیے، انہیں بھی علی و حسن و حسین دیے تو ہمیں بھی علی و حسن و حسین دیے. ان کے لیے بھی کہا کہ تمہیں علی و حسن و حسین دے کے جا رہا ہوں، اور ہم سے بھی کہا علی و حسن و حسین دے کے جا رہا ہوں. تو مصطفیٰ جو دے اسے لے لو. تو آج تک علی ہمارے قلب کے مسند کا اور تخت کا سلطان بنا ہوا ہے. آج تک حسن و حسین ہمارے عقیدے کے دوش پر بلند ہے، ہماری معرفت کے دوش پر بلند ہے. تو اب یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ مصطفیٰ نے کیا کہا. تو جو مصطفیٰ کہیں وہ کہتے چلے جاؤ، جو مصطفیٰ نہ کہیں تم بھی سکوت اختیار کرنا. تو مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، حسین دنیا میں آ چکے ہیں، اور اتنی محبت ہے حسین سے کہ رشک کر رہی ہے دنیا بھی اور سکان سماوات بھی کہ محبوب خدا کا محبوب، محبوب خدا کا محبوب کہ جو رسول کے سینے پر، یعنی حسین کے چھوٹے سے حسین کے قدم ہوتے تھے اور رسول کا سینہ ہوتا تھا، اپنے سینے پر چلائے کرتے تھے. بچے کی عادت ہوتی ہے نا، یہاں سے چلتے 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 یہاں تک آ جاتے اور رسول خوش ہو جاتے تھے. سینے پر سونے والا حسین، اتنی عظمت حسین کی کہ کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی ننے ننے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی دہن، کبھی گلا چومتے ہیں، اور قدرت دیکھ رہی ہے میرا محبوب اس کو محبوب رکھتا ہے. اب اللہ چاہتا ہے کہ میں ذرا دیکھوں تو کہ میرا محبوب کسے زیادہ محبوب رکھتا ہے، اسے زیادہ محبوب رکھتا ہے، مجھے یا حسین کو. دیکھیے عجیب و غریب منظر ہے. ایک بار جبرائیل کو محضر نامہ دے کے بھیجا، یہ جو تمہارے سینے پر بچہ سو رہا ہے، ہم نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا، یہ کربلا کے ریگزار میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تمہاری امت کے کلمہ گویوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اس کی اولاد بھی اس کے سامنے ذبح کی جائے گی، اس کی بچی کے رخسار پر تماچے لگے گا، اس کے بعد اس کی بہنوں کے سروں سے ردائیں چھین دی جائیں. اب بتائیے حسین اور رسول، اور ایسے میں صرف حسین اور رسول نہیں ہے. پہلا محضر نامہ اس وقت آیا جب 3 شعبان تھی، اور دوسرا محضر نامہ اس وقت آیا جب حسین 4 یا 4.5 برس کے کہ بزم تطہیر سجی ہوئی ہے، ماں بھی بیٹھی ہیں، نانا بھی بیٹھا ہوا ہے، بابا بھی بیٹھے ہیں، بھائی بھی بیٹھے، اور حسین رسول کی آغوش میں ہے. پھر وہی پیار، پھر وہی محبت. اس وقت جب محضر نامہ آیا جس وقت حسین اس دنیا میں آئے تھے کہ بھائی اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے، قبول ہے؟ رسول نے کہا تیری محبت میں قبول. زہرا تمہارے بھی دستخط چاہیے، کہا قبول. علی تمہارے بھی دستخط چاہیے، علی نے بھی دستخط کیے. حسن تمہارے بھی دستخط، حسن نے بھی دستخط کر دیے. حسین تو ابھی آئے ہیں نا. تو اب جب 4 یا 4.5 برس کے ہو گئے پھر محضر نامہ آ گیا، اے حسین اب تم بھی دستخط کرو، اب اس محضر نامے کو تم بھی قبول کرو. جیسے ہی محضر نامہ آ گیا تو اب سوچئے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کے لیے خبر دی جا رہی ہے اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے، اسے 13 ضربوں سے شہید کر دیا جائے گا. سوچو ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. بس وہ ماں کہ جس نے 18 برس کسی سے کچھ نہ مانگا، کسی سے کچھ نہ مانگا، یعنی یہاں تک زہرا نے نماز میں کبھی اللہ سے بھی اپنے لیے کچھ نہ مانگا، امت ہی کے لیے مانگتی رہی، نانا بابا کی امت ہی کے لیے مانگتی رہی. اور وہ زہرا جس نے نہ اپنے باپ سے کچھ مانگا نہ اپنے شوہر سے کچھ مانگا، جیسے ہی محضر نامہ شہادت حسین آیا، ایک بار زہرا نے اپنے بابا کی طرف رخ کر کے کہا، بابا جب یہ واقعہ ہوگا تو کیا آپ موجود ہوں گے؟ بس 2-4 جملے پڑھ لو اور اس کے بعد تقریر تمام ہو جائے گی. کہا نہیں زہرا میں نہیں ہوں گا. مخاطب ہوئی علی کی طرف، یا ابو الحسن کیا اس وقت آپ ہوں؟ کہا علی نے کہا نہیں ہم بھی نہیں ہوں گے. اے بابا کیا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے. اب آخر میں خود رہ گئی نا، تو کہا بابا جب آپ بھی نہیں ہوں گے، ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، تو تھوڑا سا زہرا کو اطمینان تھا کہ شاید وہاں سے آواز آ جائے کہ زہرا تم ہوگی. کہا بابا جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں تو ہوں گی نا. رسول نے روتے ہوئے کہا نہیں زہرا تم بھی نہیں ہوگی، نہ ہم ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ تم ہوگی. تو وہ
وہ زہرا جس نے کبھی کچھ نہ مانگا، اس نے اپنے بابا سے رو کر کہا کہ بابا حسین پر کون گریہ کرے گا، میرے حسین پر کون گریہ کرے گا؟ یہ ہے پاس خاک زہرا کہ زہرا بات کر رہی ہے رسول سے کہ پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ اللہ سے قدرت سے رہا نہ گیا۔ ایک بار جبرائیل کو بھیجا کہ تیزی سے جاؤ اور رسول کی طرف ہماری طرف سے یہ پیغام بھیجو کہ زہرا سے کہو پریشان نہ ہو، اللہ ایک قوم کو حل کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر، جس کے جوان حسین کے علی اکبر پر، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر گریہ کریں گے۔ میرے عزیزو جیسے ہی اللہ نے اس قوم کا تذکرہ کیا، اب زہرا ہیں اور حسین ہے۔ ایک بار زہرا نے حسین کو کلیجے سے لگا لیا، اب زہرا ہے اور حسین ہے۔ زہرا نے حسین کو پیار کیا، حسین نے زہرا کو پیار کیا، ذرا سا ماں کی آغوش سے جدا ہوئے۔ حسین نے بھی سن لیا نا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا اور ایک قوم خلق کی جائے گی جو میرے شہیدوں پر گریہ کرے گی۔ حسین اٹھے، اٹھنے کے بعد نانا کی خدمت میں آئے اور نانا کے ہاتھوں کو چوم چوم کر کہا، نانا آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا دیں گے؟ آپ مجھ پر گریہ کرنے والوں کو کیا دیں گے؟ حسین کو سینے سے لگا کر کہا، اے حسین میں شافع محشر ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ حسین کو اطمینان ہوا، آگے بڑھے، اپنے بابا علی کے ہاتھوں کو چوما، بابا علی آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا دیں گے؟ علی نے روتے ہوئے کہا، میں ساقی کوثر تجھ پر رونے والوں کو کوثر سے سیراب کروں گا۔ حسین خوش ہو گئے، آگے بڑھے، بھیا حسن کو کلیجے سے لگا کر کہا، بھیا حسن آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا، حسین میں بھی تمہاری طرح سرداران جوانان جنت ہوں، میں ان کے نام جنتوں کے باغات کر دوں گا۔ ایک بار سب کی طرف سے مڑ کے آخری جملہ تقریر کا اپنی اماں کے پاس آئے، اماں کے رخسار سہلا سہلا کر کہا، اماں آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا دیں گی؟ ایک بار زہرا نے اپنے سر کو پیٹتے ہوئے کہا، ارے یہ دکھیاری ماں کیا دے سکتی ہے؟ حسین میں وعدہ کرتی ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤں گی اور جب تک تیرا ایک ایک رونے والا جنت میں نہیں جائے گا، زہرا جنت میں نہیں جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ التماس دعا، اللهم أنت المحمود بحق محمد وأنت العلي الأعلى بحق علي وأنت فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة وأنت المحسن بحق الحسن وأنت قديم الإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے عزت و جبروت کا، اس وقت دنیا پہ آئی ہوئی اس وبا کو جلد از جلد رد فرما دے۔ پروردگار جہاں جہاں صاحبان ایمان آباد ہے، پروردگار سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو اس آئی ہوئی وبا سے، اس آئی ہوئی بیماری سے محفوظ و معمون فرما۔ پروردگار جلد از جلد اس سازش کو رد فرما دے۔ پروردگار تجھے پتا ہے کہ یہ عزاداری ہماری زندگی ہے، پروردگار ہماری سانسیں ہمیں واپس لوٹا دے۔ پروردگار تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے انصار آوان و سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔